جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے وہ کیسا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر مختلف پاروں کے اندر کیا۔ رب العزت نے 18ویں پارے کے اندر بھی ذکر فرمایا، 23ویں پارے کے اندر بھی آپ کا ذکر فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ شروع میں اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا۔ پرانی واقعات ہمارے لیے سبق آموز ہیں، انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ قرآن جو ہے وہ قیامت تک ہدایت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں تو بہترین نمونے ہیں، اور بہترین جو ہے وہ سیکھنے کو قیامت تک جو ہے وہ ساری عوام کے لیے، سارے لوگوں کے لیے یہ راہ ہدایت ہے کہ ہم وہ واقعات پڑھیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا، اور خالق کائنات عز و جل نے اپنے بندوں کو سمجھایا کہ جب میں اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہوں تو کبھی پھر امتحان بھی لیتا ہوں، اور اپنے پیاروں کا ہی امتحان لیتا ہوں۔ حضرت جناب ایوب علیہ السلام اس نے سورت تو انبیاء جتنے بھی ہیں وہ اپنی اپنے دور کے اندر اور اپنی اپنی امت میں سب سے زیادہ حسین ہوتے ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس نے صورت بھی ہے اور مال و دولت بھی ہے، بے شمار مال و دولت آپ کے پاس۔ جو جانور ہیں ان کی تعداد سینکڑوں اونٹ ہیں، سینکڑوں سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اونٹ ہیں، ہزاروں بکریاں ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کثرت کے ساتھ اولاد بھی عطا فرمائی، کثرت کے ساتھ بیٹے بھی عطا فرمائے۔ پھر خالق کائنات عز و جل نے حضرت جناب ایوب علیہ السلام کو کھیتیاں بھی عطا فرمائیں، پیلیاں بھی عطا فرمائیں، اور یہ جو ہے وہ سب کچھ مال و دولت کی کثرت ہر حوالے سے جناب ایوب علیہ السلام کے پاس۔ اب اللہ کا امتحان آ گیا، خالق کائنات عز و جل نے وہ سارا ہی مال لے لیا، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام ایک جگہ، ان کے سارے بیٹے، ان کی اولاد موجود ہے، اور مکان گرتا ہے، مکان کی چھت گرتی ہے، سارے کے سارے فوت ہو جاتے ہیں، اکٹھے فوت ہو گئے سارے کے سارے، ساری اولاد جو ہے وہ فوت ہو گئی، اور اب حضرت ایوب علیہ السلام ہے یا ان کی بیوی ہے، ان کی زوجہ جو ہے وہ باقی بچ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جتنا جو ہے وہ پیلیاں، جتنے وہ کھیتیاں تھی، وہ ساری ہلاک ہو گئی، اور سارے جانور بھی ہلاک ہو گئے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بھی آ کے کہتا ہے، سناتا ہے کہ آپ کے بیٹے جو ہے وہ سارے چلے گئے، آپ کی ساری کھیتیاں چلی گئیں، آپ کے سارے جانور جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، بلکہ جو بھی آ کے ذکر کرتا تو کہتے الحمدللہ، سبحان اللہ، فرماتے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، انا للہ بھی نہیں، الحمدللہ، فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ جو کسی نعمت کے ملنے پہ جملہ کہا جاتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام وہ جملہ فرماتے جب آپ سے نعمت لے لی گئی، آپ سے جب سب کچھ لے لیا گیا تو آپ فرماتے الحمدللہ رب العالمین، اسی کا دیا ہوا تھا، اسی نے لے لیا، نہ میرا تھا نہ میرا ہے، اور اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا، اسی نے لے لیا، اور اس پر اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ خالق کائنات عز و جل کو میرا مال پسند آ گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سارے جو ہے وہ اولاد کے جانے پر، ساری کھیتیاں جو ہے وہ چلے جانے پر، اور پھر سب کچھ جو ہے وہ چلے جانے پر اللہ رب العزت کا شکر کیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کی زینت بنا کے اپنے محبوب پہ قرآن اتارا، سبحان فرمایا اللہ، کیسا وہ ایوب تھا، کیسا وہ صابر تھا، بلکہ قرآن نے کہا نعم العبد، فرمایا اتنا اچھا بندہ جسے اللہ رب العزت نعم العبد فرمائے۔ اور اللہ کے نبی تو ہیں ہی حسین، اور سارے جو ہے وہ خوبصورت، اور ان کے جو ہے طریقے جو ہے وہ خوبصورت، ان کی سیرت اور ان کی صورت جو ہے وہ خوبصورت، لیکن اللہ رب العزت نے اس پر پھر آپ کی تعریف بھی فرمائی۔ حضرات گرامی قدر، جب آپ کو یہ سارا مال چلا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ کے جسم کا امتحان شروع ہوا، اللہ رب العزت نے اور آزمایا کہ یہ یہاں پر تو شکر ادا کر رہا ہے، اب اس کے اپنے جسم پر، اپنے بدن پر اس کا جو ہے وہ امتحان لیا جاتا ہے، تو جناب ایوب علیہ السلام کے جسم پر آبلے نکلتے ہیں، اور آبلے یہ جو ہے وہ پھنسیاں نکلتی ہیں۔ بعض لوگوں نے ایسے ہی قصے کہانیوں میں لکھ دیا کہ جذام کا مرض ہو گیا یا کوڑ کا مرض ہو گیا، نعوذ باللہ، کسی نبی کو کوڑ کا مرض نہیں ہوتا، اور کسی نبی کو کوڑ کا مرض ہوا نہیں، جذام کا مرض ہوا نہیں۔ اس لیے ہمیں قصے کہانیاں جو کتابیں یہ جو بیچتے ہیں،
ایسے قصے کہانیاں ہمیں نہیں پڑھنے چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے. ہمیں قرآن کی تفسیر جو اچھی ہے، جن حضرات نے جو ہے وہ اچھا کام کیا، جو علماء تھے جنہوں نے محنتیں کی اور جنہوں نے واقعتاً جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے سچی باتیں لکھی، ہمیں ان کی باتیں پڑھنی چاہیے. قصے کہانیاں والی کتابیں ہمیں خریدنی نہیں چاہیے اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ لے کر نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ان کا غلط نظریہ بن جائے گا. قصوں میں لکھا کہ یہ جو ہے وہ جذام کا مرض ہو گیا تھا، کوڑ کا مرض ہو گیا تھا. بھائی کوڑ کا مرض اگر اللہ کے نبی کو ہو تو پھر اللہ کے نبی کے پاس کون آئے گا؟ تو اللہ کے نبی تو ہوتے ہی تبلیغ کے لیے ہے، اس واسطے کسی بھی نبی کو کوڑ کا مرض نہیں، جذام کا مرض نہیں ہوا. حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر امتحان کے طور پر وہ آبلے نکلے تھے اور آپ کے جسم میں وہ تنگی تھی. جب تنگی جو ہے وہ حد سے بڑھ گئی، اس حالت میں بھی آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. جب حد سے بڑھ گیا کام، پھر اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بس یوں عرض کیا، مولا انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور وانت ارحم الراحمین، اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. یہ صرف یہی عرض کیا، مولا مجھے تکلیف پہنچی اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صرف اتنی سی درخواست کی. رب العزت نے فرمایا، اسی وقت وحی آ گئی، فرمایا اے ایوب تم نے بہت زیادہ صبر کیا اور تم صبر پر پورے اترے، لہذا اپنا ذرا پاؤں جو ہے پاؤں مبارک اٹھاؤ اور نیچے زمین پہ مارو، ہم دیکھو پھر یہاں پر جو ہے وہ کیسی تمہیں شفا دیتے ہیں اور کیسے ہم چشمے جاری کرتے ہیں تمہارے قدموں سے. حضرت ایوب علیہ السلام پاؤں کی ٹھوکر لگاتے ہیں، پانی کا چشمہ نکلتا ہے. سبحان اللہ. جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ٹھوکر سے آب زمزم نکلا، ایسے حضرت ایوب علیہ السلام کی ٹھوکر سے پانی کا وہ حسین چشمہ نکلا کہ آپ نے اس کے ساتھ غسل کیا، اللہ رب العزت نے آپ کے جسم کی بیماری کو دور کر دیا. وہ سارے آبلے سب کچھ ختم ہو گیا. پھر 40 قدم چلے آگے جو ہے وہ جاتے ہیں تو پھر حکم ہوا، اے ایوب پھر قدم مارو اور اپنی جو ہے وہ ٹھوکر لگاؤ زمین کو، اور دوبارہ ٹھوکر لگاتے ہیں. اللہ رب العزت کی قدرت اور نبی کا معجزہ. حضرت ایوب علیہ السلام، یہ نبی جو ہے وہ عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے، یہ انبیاء کی جماعت ہے جو اللہ رب العزت جن سے باتیں کرتا ہے، اور خالق کائنات عز و جل جب چاہتا ہے اپنے جو ہے وہ پیاروں کو آزماتا بھی ہے اور لوگوں کو پھر قیامت تک بتاتا بھی ہے کہ یہ ہے میرے پیارے، یہ ہے جو ہے وہ نیک اور یہ ہے وہ صالح، ان کی جو ہے وہ اتباع کرو. تو حضرت ایوب علیہ السلام کو پھر حکم ہوا دوبارہ اپنا پاؤں ماریے. تو حضرت ایوب علیہ السلام اپنا قدم مارتے ہیں تو پھر پانی کا ٹھنڈا چشمہ نکلتا ہے، میٹھا چشمہ نکلتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے 23ویں پارے میں فرمایا، اور فرمایا ارقد برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب. اے ایوب اپنا قدم اٹھائیں اور اپنا قدم زمین کو مارے. فرمایا یہاں ہم ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ پانی کا ٹھنڈا چشمہ اور میٹھا چشمہ ہم نے پینے کے لیے بھی نہانے کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ عطا فرمایا. اور فرمایا اس کے بعد پھر حضرت ایوب علیہ السلام آپ کے جو ہے وہ جب آپ نے دوسرے چشمے سے پانی پیا تو آپ کے اندر کا جو جتنی بیماریاں تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور اللہ رب العزت نے آپ کے اندر نور ہی نور کو بھر دیا. تو جناب ایوب علیہ السلام کو پھر اولاد بھی واپس ہو گئی. وہ ساری اولاد جو پہلے فوت ہو گئی، اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کے صبر کی وجہ سے ساری اولاد کو دوبارہ زندہ کر دیا. دوبارہ زندگی مل گئی، اسی اولاد کو دوبارہ زندگی مل گئی. یہ ایوب علیہ السلام کا معجزہ ہے، رب کی قدرت ہے. اللہ رب العزت مرنے کے بعد بھی بندوں کو اٹھاتا ہے. ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد کو دوبارہ اٹھایا. یہ نہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت دکھاتا ہے کہ میں جب چاہوں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور اپنے جو ہے وہ پیاروں کی وجہ سے میں جو ہے وہ جب مرضی تقدیر بھی بدل جاتا ہوں. یہ جو ہے وہ اصول تو یہ ہے، قاعدہ تو یہ ہے، جو ایک مرتبہ جاتا ہے پھر قیامت کے دن اٹھے گا. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ایسا کمال تھا اور آپ کا امتحان کے اندر آپ نے ایسے جو ہے وہ نمبر حاصل کیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کی ساری اولاد واپس کر دی. آپ کی جو ہے وہ جتنا مال ہلاک ہوا تھا اللہ نے وہ بھی واپس کر دیا، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ عطا کر دیا. پیلیاں اور کھیتیاں اس سے زیادہ دے دی اور پھر اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ جانور بھی اللہ رب العزت نے دے دیے. اور حضرت خالق کائنات عز و جل نے پھر اس کا تذکرہ فرمایا، ارقد برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب ووهبنا له اہلہ ومثلہ. فرمایا ہم نے ان کے اہل بھی عطا کر دیے، ان کے گھر والے بھی دے دیے، اور ان کی مثل ہم نے اور بھی کچھ عطا کر دیے.
फरमाया फिर ये नेमल अब्द इन्नहु अव्वाब, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र कमाल का था। फरमाया वो बड़ा ही परहेजगार बंदा, बड़ा ही अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला था। और अव्वाब का जो है वो लक़ब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। हजरत गिरामी कदर, कुरान का ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कोई इम्तिहान ले और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजमाइश करे तो हमें शिकवा शिकायत नहीं करनी चाहिए। हमारे लबों के ऊपर शिकवा आ जाता है, शिकायत आ जाती है, जी माल हलाक हो गया, पता नहीं अल्लाह हमसे नाराज हो गया, इस तरह के अल्फाज बोल देते हैं जो अल्लाह के शायान शान नहीं। हमारी खुसूसन जो है वो घर वालियाँ, औरतें इस तरह के अल्फाज बोल पड़ती हैं कि जो तकलीफ के वक़्त ऐसे अल्फाज जो अल्लाह के शायान शान नहीं होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में ऐसे कुफ्रिया कलिमात भी वो जो है वो गम के अंदर बोल देती हैं जिनकी इजाज़त नहीं होती, जिनकी इस्लाम के अंदर इजाज़त नहीं। तो हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान सिखाता है कि सब कुछ भी चला जाए तो जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र करो। जब सब्र करोगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना अता फरमाएगा, अल्लाह दर्जे भी बुलंद फरमाएगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो पहला दर्जा था अल्लाह ने उससे बुलंद दर्जा अता फरमाया। और फिर हज़रत जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सारी औलाद सब कुछ वापस कर दिया। जब बंदा सब्र करता है, इम्तिहान पे शाकिर रहता है, अल्लाह की बारगाह में झुका रहता है, शुक्र बजा लाता है, तो खालिक कायनात अज़्ज़ा वजल फिर उसका मेवा, उसका फल जो है वो हसीन करके अता फरमाता है। उसका जो है वो फल लज्जत वाला होता है, वो दुनिया के अंदर भी मिल जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में भी अता करता है। खालिक कायनात अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हमें दर्स हिदायत कुरान से लेने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।